أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق اللہ العظیم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی نگاہوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. یہاں سے کافروں کا بیان ہے. لیکن کل جو آیت تھی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو لوگ آپ پر جو کتاب اتاری گئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے جو نبیوں پر کتابیں اتاری گئی تھیں اس پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے. اشارہ کیا گیا ہے کہ نبوت کا دروازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا، اس لیے کہ ایمان کی شرطوں میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی اترتی ہے اس پر ایمان لائیں، اور آپ سے پہلے جو انبیاء کرام پر وحی اترتی تھی، کتاب دی گئی تھی، صحیفے دیے گئے تھے، اس پر ایمان لائیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا اور نبوت کا دروازہ کھلا رہتا، کسی کے نبی بننے کی گنجائش ہوتی، تو جہاں پہلے لوگوں پر ایمان لانے کی شرط رکھی گئی وہاں بعد والوں کا تذکرہ بھی ہوتا. لیکن پہلے لوگوں کا تذکرہ تو ہے، بعد والوں کا تذکرہ نہیں ہے. تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی وحی نہیں آئے گی. اور جب کوئی وحی آپ کے بعد نہیں آئے گی تو اس پر ایمان لانے کا کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کہتے کس کو ہیں؟
کفر کہتے ہیں، کفر کے معنی ہے چھپانے کے، کفر کے معنی ہے چھپانے کے، اور کافر کے معنی چھپانے والا۔ کافر کو کافر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو نہیں مانتا، حق کو چھپاتا ہے، اس کے دل میں بات آتی بھی ہے تو پھر اس کا انکار کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کیونکہ انکار کرنے والا بھی اصل بات کو چھپاتا ہے، دوسری بات کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اصل بات کا چھپانے والا انکار کرنے والا ہوتا ہے، اور یہاں کافر اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ کی دعوت آئی اور اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کفر کرنے والے لوگ ہیں اور ایمان نہیں لائیں گے تو دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بہت سے لوگ تھے جو کفر کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، اس کے بعد ان کو توفیق ہوئی اور وہ ایمان میں داخل ہوئے۔ مثلا ابو سفیان، حضرت سیدنا ابو سفیان اور ان جیسے درجنوں، یہ کفر میں تھے، ان کو کافر کہا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لائے۔ تو قرآن کریم یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ جب ایمان لے آئے وہ، تو قرآن کریم کا یہ بیان شک میں پڑ جاتا ہے۔ نمبر ایک۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور اس دور کی جو تبلیغ تھی وہ اپنوں میں نہیں تھی۔ اپنے لوگوں کو جا کے جو دعوت دی جا رہی ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یا اس کے بعد کے زمانے میں نہیں تھی۔ وہاں تو جو نہیں ماننے والے ہیں ان کو دعوت دینا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی کو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی ایمان والے کو دعوت نہیں دی، بلکہ جتنی دعوت دی وہ سب بے ایمانوں کو دی، اور جن لوگوں نے قبول کر لیا وہ ایمان میں داخل ہو گئے، جن لوگوں نے قبول نہیں کیا وہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکے۔ اب قرآن کریم کے بیان کے اعتبار سے اگر کافروں کے بارے میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں نہ دیں، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ طے شدہ ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر یہ دعوت اور تبلیغ و محنت کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر سمجھنے میں تھوڑی سی کمزوری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام کافروں کا حال بیان نہیں کیا ہے، بلکہ ان کافروں کا حال بیان کیا ہے جن کے بارے میں اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور آیت کے اندر اشارہ انہی لوگوں کی طرف ہے۔ چنانچہ بہت سے ایسے لوگ گزرے کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی،
مثلاً ابو لہب، مثلاً ابو جہل، مثلاً امیہ ابن سلط اور دوسرے بڑے بڑے جو کفار ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال اور ذرا سا پیدا ہو جاتا ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے کر دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو بیچارے تو مجبور ہوئے، اور جب مجبور ہوئے تو کوئی آدمی اگر اپنے ارادے سے جرم کرے تو اسے سزا ملے، اور جس نے جرم کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں کیا تو اس کو سزا کس بات کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر سے کبھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا وَلَا يَرْضَى بِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کفر کو پیدا نہیں کیا، اپنے بندوں کے لیے چاہے وہ بڑے بڑے بے ایمان ابو لہب ہوں، ابو جہل ہوں، امیہ ابن سلط ہوں اور دوسرے لوگ ہوں اس طرح کے، اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ وہ کفر کریں۔ دیکھو یہاں پر ذرا سا باریک سا فرق ہے، خوب غور سے سمجھو۔ اللہ کی مرضی الگ ہے اور اللہ کا علم الگ ہے۔ اللہ کی مرضی الگ ہے اور اللہ کا علم الگ ہے۔ مرضی میں یہ ہے کہ راستہ کھلا چھوڑ دیا ہے، جس کو آنا ہے آ جائے۔ اب اللہ کا علم کہتا ہے جو ازلی ہے، ابدی ہے، اس علم میں یہ بات ہے کہ یہ بندے اتنے ٹیڑھے ہیں کہ ہزار کہنے کے باوجود، ہزار سمجھانے کے باوجود یہ ایمان کی طرف نہیں آئیں گے، چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دو تب بھی نہیں آئیں گے۔ بتوں سے کلمہ پڑھوا دو تب بھی نہیں آئیں گے، ہزار معجزے دکھا دو تب بھی یہ اپنی جہالت پر اتنے زیادہ اٹل ہیں کہ حق کی روشنی کو قبول نہیں کریں گے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے یا نہ ڈرائیں، اللہ کے علم میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور چونکہ ہمیشہ بدعملی اور بد اعتقادی کے راستے پہ وہ چلتے رہے، دین کی دعوت ہر طرح سے دی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، جان لینے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیر خواہی نہیں چھوڑی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے رہے اور ہمیشہ نرمی کے ساتھ دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اڑے رہے، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ مہر لگانے کا مطلب لفافہ بند، اوپر سے مہر لگ گئی، اس کا مطلب یہ کہ اب لفافہ کھلے گا نہیں، جو کچھ اس کے اندر رکھنا تھا رکھا جا چکا، اب کچھ نہیں رکھا جائے گا۔ اندر والے کاغذ میں جو لکھا جانا تھا وہ لکھا جا چکا، اب مہر لگنے کے بعد کوئی آدمی اس کے اندر کھول کے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دل چونکہ ہدایت کا مرکز ہے، میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے، بہت پہلے کی مجلس میں، کہ ہدایت کے
جو راستے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی ہدایت پاتا ہے، تو آنکھوں سے دیکھ کے یا کانوں سے سن کے، اور اگر اندر استعداد ہے تو جو کانوں سے سنا ہے وہ بات دل تک پہنچے گی، اور جو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بات بھی دل تک پہنچے گی۔ دل بدلے گا، دل بدلے گا، ہدایت قبول کرے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سنا اور سن کے ایمان لائے، جنوں کا حال بھی یہی ہے، جنوں کا حال بھی وہی ہے۔ یہ جن جو ایمان لائے تھے یہ سن کے ایمان لائے تھے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به۔ ہم نے عجیب قرآن سنا جو صحیح راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو ہم ایمان لے آئے۔ آدمی سنتا ہے تو سن کے ایمان لاتا ہے، کبھی آدمی دیکھتا ہے تو دیکھ کے ایمان لاتا ہے۔ جن کے دل میں استعداد ہوتی ہے، بعض صحابہ کے بارے میں منقول ہے، روایت ہے، آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ نظر پڑی اور اس کے بعد ایمان لے آئے۔ لوگوں نے کہا ارے کیسے ایمان لے آئے؟ کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور جب کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا تو جو دعوت دیتے ہیں وہ بالکل صحیح دیتے ہیں۔ یہ تو عجیب ناممکن سی بات ہے کہ عام زندگی میں جو آدمی جھوٹا نہ ہو، اپنی دعوت کے اندر وہ آدمی جھوٹ بولے یا جھوٹ کا کام کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ سن کے ایمان لانا، بہت سے لوگ ہیں معجزے دیکھے اور دیکھ کے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی نگاہوں پر پردے ڈال دیے۔ اب یہاں پر ذرا سا غور کرنے کا مقام ہے کہ دو چیزوں کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر ہم نے مہر لگائی۔ کان پہ مہر لگائی، ہدایت کی بات سنے گا نہیں۔ دل پہ مہر لگائی، ہدایت کی بات اس کے اندر آئے گی نہیں، سوچے گا بھی نہیں۔ آنکھوں پر مہر نہیں لگائی، آنکھوں پر پردے ڈالے۔ کیوں؟ آج میڈیکل سائنس سے جا کے پوچھ لو، اور نہیں تو آسان طریقے سے مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ دل کا معاملہ یہ ہے، کانوں کا معاملہ یہ ہے کہ باہر سے چیز اندر جاتی ہے، آواز ہے، باہر سے اندر گئی، کان کے پردے سے ٹکرائی تو اس کو احساس ہوا۔ اور طریقے سے بات کانوں کے ذریعے دل تک پہنچی تو اس کو احساس ہوا۔ آنکھوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قدرت نے ایسا بنایا کہ پہلے آنکھوں سے چیز باہر نکلتی ہے تب آدمی دیکھتا ہے، اور یقین نہ ہو تو بتی بجھا دو۔ یہ جو میرے سامنے قرآن کریم کھلا ہوا ہے، آیتیں دکھائی دے رہی ہیں، بتی بجھا دو،
میں اندھا نہیں ہو جاؤں گا، اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کی روشنی بھی ختم نہیں ہو جائے گی، سب کی آنکھ اپنی جگہ درست رہے گی جیسی ہے ویسی، لیکن باہر کی روشنی اگر نہیں ہے تو پھر یہ آنکھیں کام نہیں کریں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ آنکھوں سے پہلے چیز باہر نکلتی ہے، اور باہر اجالا ہو تو پھر دکھائی دیتا ہے۔ اندھیرے میں بھی وہ آنکھوں سے چیز نکلی، لیکن باہر اجالا نہیں ہے تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ پردے ڈال دیے۔ اب اندر سے چیز نکلتی بھی ہے تو پردے کی وجہ سے حقیقت تک نہیں پہنچتی، اسی لیے دونوں کے بیان میں فرق رکھا ہے قرآن کریم نے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے دلوں پہ مہر لگائی، کانوں پہ مہر لگایا، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور نگاہوں پر پردے ڈال دیے۔ اب جب نگاہوں پر پردے ڈال دیے، کانوں پر دلوں پر مہر لگا دی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے راستے پر کسی بھی طرح ان کو آنا نصیب نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور چونکہ ان لوگوں نے مسلسل اللہ رب العزت کا، اس کی نعمتوں کا اور چیزوں کا انکار کیا ہے، اس لیے بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ اب ایک بات اور سمجھو، کفر کی قسمیں ہیں، کفر کی قسمیں ہیں۔ ایک آدمی اول مرحلے میں انکار کرے، اس کو حقیقت معلوم نہ ہو، انکار کر دے، یہ کفر ہے انکار کا۔ ایک کفر ہوتا ہے کفر جحود۔ قرآن کریم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے جو انکار کیا، کفر کیا، انجانے میں نہیں کیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں کو، ان کی جانوں کو اس دعوت کے سچے ہونے کا پورا یقین تھا، تو پھر یہ انکار کیوں کیا؟ ظلم وعلوا، اپنے کو بڑا بننے کی وجہ سے، اور ظلم کی وجہ سے۔ اگر انکار نہیں کرتے مان لیتے تو ان کو جھکنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ ان کو اپنا بڑا بننا ہے، اس لیے یقین کے باوجود انہوں نے انکار کیا، بالکل اسی طرح جس طرح اہل کتاب نے انکار کیا تھا، خاص طور سے یہودیوں نے، کیونکہ یہود کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نشانیاں لکھی گئی، پوری، حلیہ مبارک کیسا ہوگا، آنکھیں کیسی ہوگی، چہرہ کیسا ہوگا، اخلاق کیسے ہوں گے، عادتیں کیسی ہوں گی، اپنا نام کیا ہوگا، والد کا نام کیا ہوگا، ساری چیزیں دیکھا، آپ کو دیکھا، اپنی کتابوں سے آپ کا حلیہ ملایا، اپنی کتابوں کی نشانیوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا تقابل کیا، پہچان لیا کہ وہی ہے۔ قرآن نے اس پہچاننے کو بیان فرمایا، وہ آگے آیت آئے گی دوسرے پارے میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں،
جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو دور سے دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا آ رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہی ہے، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں وہ غلطی نہیں کرتے، شبہ نہیں کرتے، شک نہیں ہوتا، بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کو یہ پہچان چکے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ پھر اگر مان لیں گے تو اپنی ریاست چلی جائے گی، اگر مان لیں گے تو اپنا بڑا پن چلا جائے گا، اگر مان لیں گے تو خاندانی عزت ہماری دوسری طرف چلی جائے گی، اور ہم اپنے کو سب سے بڑا مانتے رہے ہیں۔ تو یہ انکار کرنا انجانے میں نہیں ہے، مکمل طور سے جان بوجھ کے سمجھ کے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا ہے، اور جس طرح کا بھی انکار کرے سب اس میں شامل ہے۔ اور خاص طور سے جن کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے اور کفر پر اس کی موت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک فرق ہے ایمان والے شخص میں اور ایمان نہ لانے والے شخص میں۔ ایمان نہ لانے والا چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں ہو، لیکن ایمان لائے ہوا ہے اور پورا یقین ہے اس کو اللہ کے رب ہونے پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول ہونے پر، قیامت کے حق ہونے پر، قیامت کے بعد حساب و کتاب پر، جنت و جہنم پر، پچھلے جتنے انبیاء آئے ان کے برحق ہونے پر، اللہ نے جو فرشتے پیدا کیے ان کے وجود پر ایمان ہے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ آدمی اپنی زندگی گناہوں میں گزار رہا ہے، فرائض پورے نہیں کر رہا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے رک بھی نہیں رہا ہے، مر گیا، اسی حال میں مر گیا۔ تو اب آخرت میں یہ ہوگا کہ جو ایمان والا نہیں ہے اس نے جو نیکیاں کی ہیں اس کی نیکیوں کا سارا بدلہ اللہ نے دنیا میں دے دیا، چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور خوشی کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور نعمت کی شکل میں ہو، وہ یہاں مل کے حساب کتاب برابر۔ اب جو رب ہے اس کو رب نہ ماننے کی وجہ سے مر گیا، تو اب قیامت کے دن اللہ پاک اس کو لا کر کے اور سیدھا حساب اس کا جہنم میں ڈال۔ یہ ایمان والا جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، جنت و جہنم کو مانتا ہے، ساری چیزوں کو مانتا ہے، لیکن ہے بدکار، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مگر جتنے دن اللہ کے علم میں مقدر ہے اس کے گناہوں کی جو سزا ہے وہ وہاں کاٹ لے گا، تو پھر اس کو نکال لیا جائے گا، اور نکال کے رحمت کے پانی سے دھویا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کی تفصیل حدیث پاک کے اندر آئی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اب وقت ابھی نہیں ہے، انشاءاللہ میں اس کو پھر اس تفصیل کو آنے والے جمعہ کو پیش کروں گا انشاءاللہ۔ باقی جو ایمان والے نہیں ہیں، کفر میں شرک میں زندگی گزاری ہے، اس کو جو ڈالا جائے گا تو پھر کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔